يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير۔ اے ایمان والو، جب تم کافروں سے دو بدو مقابل ہو جاؤ تو ان سے پشت مت پھیرنا، اور جو شخص ان سے اس موقع پر پشت پھیرے گا مگر ہاں جو لڑائی کے لیے پینترا بدلتا ہو یا جو اپنی جماعت کی طرف پناہ لینے آتا ہو وہ مستثنی ہے۔ باقی اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں آ جائے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ جنگ سے بھاگنا سخت کبیرہ گناہ ہے۔ جنگ کے عالم میں پیٹھ پھیرنے والوں کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ اے ایمان والو، جب لڑائی میں تم دونوں گت گئے ہو، یعنی تم اور کفار، تو اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر بھاگ نہ جانا۔ ہاں، کوئی چال بازی کے طور پر بھاگے کہ گویا خوف زدہ ہو گیا ہے تاکہ اس کا تعاقب کیا جائے، پھر اکیلا پا کر پلٹ کر حملہ کر کے قتل کر دے، تو ایسی مصلحت کے تحت بھاگنے میں کوئی حرج نہیں، یا اس غرض سے بھاگے کہ مسلمانوں کے دوسرے دستے سے جا ملے تاکہ جا کر ان کی مدد کرے، یا وہ اس کی مدد کریں، تو یہ بھی جائز ہے کیونکہ وہ اپنے امام کی پناہ میں جانا چاہتا ہے۔ اہل علم نے عکاروں کے معنی عراف وہ بتائے ہیں، یعنی دور اندیش اور نکتہ رس۔ ابو عبی سرزمین ایران کے ایک پل پر قتل کر دیے گئے تو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ ہوشیاری برت کر انہیں بھاگ آنے کا موقع تھا، میں ان کا امیر و بندھن تھا، میرے پاس کیوں نہ آ گئے؟ اے لوگو، اس آیت سے تم غلط فہمی میں نہ پڑنا، یہ آیت یوم بدر کے لیے تھی اور اس وقت میں ہر مسلمان کی جماعت ہوں۔ نافع رحمہ اللہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا کہ ہم لوگ دشمن سے قتال کے وقت ثابت قدم نہیں رہ سکتے اور ہم نہیں جانتے کہ ہمارا مرکز کیا ہے، امام یا جنگی مرکز؟ تو کہا مرکز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میں نے کہا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، تو کہا یہ آیت یوم بدر کے بارے میں اتری ہے، نہ اس سے پہلے کے لیے نہ بعد کے لیے۔ متحیزن کے معنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پناہ لینے والا۔ اسی طرح آج بھی کوئی شخص جنگ کے میدان سے ہٹ کر اپنے امیر یا اصحاب امیر کی طرف پناہ لے سکتا ہے، لیکن یہ فرار اگر اس سبب کے سوا کوئی اور اسباب کی بنا پر ہو تو یہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری، مسلم، ابو داؤد وغیرہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو: اللہ کے ساتھ شریک بنانے سے، جادو کرنے سے، کسی کو ناحق قتل کر دینے سے، سود کھانے سے، مال یتیم کھا جانے سے، جہاد میں پیٹھ پھیر کر بھاگ جانے سے، اور پاک دامن اور بے گناہ عورتوں پر زنا کا الزام لگانے سے۔ یہ بات اور کئی طرح بھی ثابت ہے کہ یہ آیت بدر سے متعلق نازل ہوئی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بھاگے گا تو اللہ تعالیٰ کا غضب لے کر بھاگے گا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ بشیر ابن معبد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بیعت کرنے کے لیے رسول اللہ کے پاس آیا تو بیعت کے لیے آپ نے یہ شرط کی کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دو، میری رسالت کو مانو، نماز پابندی سے پڑھو، زکوٰۃ دیتے رہو، حج کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو گے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول، اس میں سے 2 باتیں میرے لیے دشوار ہیں، ایک تو جہاد کے اگر بحالت جنگ کوئی پیٹ پھیر کر بھاگ جائے گا تو اللہ تعالیٰ کا غضب اس پر نازل ہو جائے گا، اور مجھے خوف ہے کہ موت سے گھبرا کر کہیں مجھ سے یہ گناہ سرزد نہ ہو جائے۔ دوسرے صدقہ، سو اللہ تعالیٰ کی قسم مجھے غنیمت اور اس کے سوا کچھ نہیں ملتا ہے، اور 10 اونٹنیاں ہیں جن کا دودھ دھو لیا، پیا پلایا، اس پر سواری کر لی۔ تو رسول اللہ نے میرا ہاتھ تھام لیا، اس کو ہلایا اور کہا، جہاد بھی نہ کرو گے، صدقہ بھی نہ کرو گے، پھر جنت کا استحقاق کیسے حاصل کرو گے؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے منظور ہے، میں ہر شرط پر بیعت کروں گا۔ یہ روایت مسند احمد نیز معجم الکبیر للطبرانی میں ہے۔ سنن نبی داؤد، سنن ترمذی اور طبرانی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم
زید رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص یوں کہتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کہ میں معافی مانگتا ہوں اللہ سے، وہ ذات کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اللہ زندہ ہے اور نگرانی کرنے والے ہیں، اور میں اللہ ہی کی طرف توبہ اور رجوع کرتا ہوں، تو اس کو بخش دیا جاتا ہے اگرچہ وہ جہاد سے بھی بھاگا ہو۔ بعض نے حکم لگایا ہے کہ فرار از جنگ صحابہ پر حرام تھا، اس لیے کہ جہاد اس وقت انہی پر فرض تھا۔ بعض نے کہا ہے کہ صرف انصار پر فرض تھا، اس لیے کہ بیعت انہوں نے کی تھی اور کہا تھا کہ سختی اور راحت ہر حالت میں ہم فرمانبردار رہیں گے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ آیت صرف اہل بدر سے مخصوص ہے۔ دلیل یہ پیش کی ہے کہ اس وقت تک مسلمانوں کی کوئی باقاعدہ مستقل اور صاحب شوکت جماعت تھی ہی نہیں، جو کچھ تھے یہی مٹھی بھر لوگ تھے، اس لیے ایسے حکم کی سخت ضرورت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اسی حالت پر روشنی ڈالتی ہے کہ اے اللہ، اگر آپ اس مٹھی بھر جماعت کو بھی ہلاک کر دیں گے تو دنیا میں آپ کی عبادت کرنے والا کوئی باقی نہ رہے گا۔ حسن بصری رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ یوم بدر میں یہ بات ضروری تھی، لیکن آج اگر کوئی اپنی امام کی طرف یا اپنے قلعے کی طرف پناہ لے تو کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ یوم بدر میں بھاگنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوزخ قرار دے دی، لیکن استثناء بھی کر دیا کہ دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے حکمت عملی کی خاطر یا اپنی جماعت میں آ کر محفوظ ہو جانے کے لیے ایسا کیا تو خیر حرج نہیں۔ پھر اس آیت کے بعد جنگ احد ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، پھر 7 سال بعد جنگ حنین ہوئی تو فرمایا ثم ولیتم مدبرین، اور ثم یتوب اللہ من بعد ذلك علی من یشاء، اور پھر یہاں فرمایا ومن یولہم یومئذ دبرہ۔ یہ آیت اہل بدر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ روایت سنن ابی داؤد میں ہے۔ اس ساری تشریح سے ثابت ہوتا ہے کہ غیر اہل بدر بھی بوقت جنگ اگر فرار کریں تو بھی یہ حرام ہونا چاہیے، اگرچہ یہ آیت بوقت جنگ بدر نازل ہوئی تھی، لیکن جب اس کو 7 ہلاک کرنے والی چیزوں میں شمار کیا گیا تو حرام ہونا ہی چاہیے، واللہ اعلم۔ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين۔ سو تم نے ان کو اے نبی کے ساتھیوں قتل نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کفار و مشرکین کو قتل کیا ہے، اور آپ نے اے نبی خاک کی مٹھی نہیں پھینکی لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ پھینکی، اور تاکہ مسلمانوں کو اپنی طرف سے ان کی محنت کا خوب عوض دیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والے، خوب جاننے والے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہوئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنا تھا۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ بدر میں کامیابی اللہ کی نصرت سے تھی۔ اس بات پر روشنی ڈالی جا رہی ہے کہ بندوں کے افعال یعنی ان کے کام کے خالق خود اللہ پاک ہیں، اور جو نیک کام بندوں سے ظاہر ہوتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ ہی نے نیک بنایا ہے، کیونکہ توفیق اللہ ہی نے دی تھی اور کام کرنے کی ہمت و قدرت اللہ ہی نے بخشی تھی۔ اسی لیے ارشاد ہوتا ہے کہ ان کافروں کو اے نبی اور اے نبی کے ساتھیوں، تم نے قتل نہیں کیا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے قتل کیا ہے۔ تمہاری طاقت میں یہ کہاں تھا کہ اتنے کم ہونے کے باوجود دشمن کی اتنی کثیر التعداد فوج کو شکست دیتے؟ یہ کامیابی اللہ تعالیٰ ہی نے تمہیں دی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123 میں فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یعنی جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں کامیاب بنایا حالانکہ تم بہت کمزور تھے۔ اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 میں فرمایا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اکثر مواقع پر تمہاری مدد فرمائی۔ حنین کی جنگ میں تمہاری کثرت نے تم کو مغرور بنا دیا تھا، لیکن اس کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا۔ زمین اتنی کشادہ ہونے کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ گئے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کامیابی کثرت عدد پر نہیں اور نہ تعداد اور ہتھیاروں پر ہے۔
کامیابی تو اللہ تعالیٰ کی طرف کی بات ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 249 میں فرمایا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، یعنی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی سی اہل ایمان کی جماعت بڑی کفار و مشرکین کی جماعت پر غالب آ جاتی ہے۔ پھر مٹھی بھر مٹی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، جو جنگ بدر میں کافروں کے منہ پر رسول اللہ نے پھینکی تھی کہ میدان جنگ کی جھوپڑی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، اللہ تعالیٰ سے دعا اور تضرع کی، یہ مٹی کافروں کی طرف پھینکی اور فرمایا تمہارے چہرے بگڑ جائیں۔ پھر اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ فوراً دھاوا بول دو، یعنی حملہ کر دو۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے یہ مٹی اور کنکر مشرکین کی آنکھوں میں جا گرے، ایک بھی ایسا نہ تھا جو اس سے متضرر نہ ہوا ہو اور جس کو جنگ سے قاصر نہ رہنا پڑا ہو۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، یعنی آپ نے مٹی اے نبی نہیں پھینکی تھی، اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی۔ آنکھوں میں مٹی جھونک کر تم نے انہیں سرنگو نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کیا تھا۔ چنانچہ تفسیر ابن جریر طبری نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم بدر میں اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، یہ مٹھی بھر لوگ مر جائیں گے تو کون آپ کا نام لیوا باقی رہے گا؟ تو جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ مٹھی بھر مٹی ان کافروں کی طرف پھینک ماریے۔ رسول اللہ نے ایسا ہی کیا، کافروں کی ناک، آنکھ اور منہ مٹی سے بھر گیا اور گرد آلودہ آندھی سے گھبرا کر وہ پچھلے پاؤں بھاگے اور شکست ہو گئی۔ مسلمانوں نے ان کو قتل کرتے ہوئے ان کا پیچھا کیا اور قید کر لیا۔ کافروں کو یہ ہزیمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے سبب ہوئی۔ عبد الرحمن بن زید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کنکر لیے تھے، ایک سامنے پھینکا، 2 کنکر دشمن کی فوج کے سیدھے و بائیں طرف پھینکے تھے۔ یہ یوم بدر کا واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح یوم حنین میں بھی کیا تھا۔ چنانچہ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ بدر کے روز ہم نے آسمان سے ایک آواز سنی، گویا ایک تھال میں کنکر ڈال کر ہلائے گئے ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی پھینکنے کی آواز تھی، چنانچہ ہمیں ہزیمت ہو گئی تھی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ مؤمنین اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو معلوم کریں کہ دشمن ان سے بہت زیادہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ دیا تھا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا امتحان ہم سے لیا ہے، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سننے والے ہیں اور جانتے ہیں کہ کون مدد کے مستحق ہے اور کون نہیں۔ اور فرمایا ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ نصرت حاصلہ کی دوسری بشارت ہے کہ اللہ پاک معلوم کر رہے ہیں کہ وہ کافروں کی چالوں کو ناکام بنا دینے والے ہیں اور مستقبل میں ان کو ذلیل کرنے والے ہیں اور وہ تباہ و برباد ہونے والے ہیں۔